السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک مسجد میں جنات نماز پڑھتے تھے اور ایک ہندو پنڈت کا کسی مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرنا، اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ چلیے بڑھتے ہیں قصے کی طرف۔ میں اس وقت رانچی کے نواں میں تھا۔ رانچی ہندوستان کے صوبہ بہار کا ایک پرفضا شہر، اب یہ شہر جھارکھنڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ میں تفریح کی غرض سے گیا تھا۔ ویسے تو قیام عظیم آباد پٹنہ میں تھا، لیکن ایک رشتہ دار کے بلاوے پر رانچی چلا گیا۔ میں جن کے یہاں گیا تھا وہ کسی محکمے میں جاب کرتے تھے۔ مظفر نام تھا ان کا۔ ان کے گھر میں سوائے اس کی بیوی کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ 2 بچے تھے، دونوں دہلی میں تھے۔ رانچی میں صرف میاں بیوی تھے۔ اب مظفر صاحب تو صبح اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتے اور میں دن بھر گھر میں پڑا ہوا بور ہوتا رہتا۔ ایک دن میں نے خالہ سے کہا، خالہ میں دن بھر بور ہوتا رہتا ہوں، شام کے وقت ذرا ادھر ادھر گھومنے چلا جاؤں۔ بیٹا، خالہ نے کہا، یہ نئی جگہ ہے، نہ جانے کدھر نکل جاؤ، اور تم ویسے بھی پاکستان سے آئے ہو۔ خالہ، پریشان نہ ہو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں بھٹک جاؤں گا، اور کسی کو کیا معلوم میں پاکستانی ہوں، میرا لباس بھی یہاں کا ہے اور چپلیں بھی کولہا پوری ہیں، بول چال میں بھی یہاں والوں جیسی ہے، تو کون شک کرے گا۔ خالہ نے کہا، چلو بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن کوشش کرنا جلدی لوٹ آؤ۔ میں گھر سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ ہر طرف اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، اجنبی فضا تھی۔ مجھے یہ سب بہت اچھا اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ویسے بھی یہ میری عادت رہی، نئی نئی جگہ کو دیکھنا، نئے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، نئی زندگی اور نئے ماحول کا احساس، یہ سب مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی میرا یہی حال تھا۔ میں کراچی سے لاہور جاتے ہوئے کئی دفعہ جان بوجھ کر مختلف مقامات پر اتر چکا ہوں۔ جو شہر دکھائی دیا، اس جگہ کی خاک چھاننے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے لیے اس قسم کی مشقت فضول ہو، لیکن یہ میری بہت بڑی انجوائمنٹ تھی۔ بہرحال تو میں گھر سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ شہر بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر طرف اجنبی لوگ، چھوٹے چھوٹے گھر، ان کے درمیان عظیم الشان درختوں کے پاس رکھے ہوئے بت۔ مقامی عورتیں اور مرد مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن میں بے پرواہی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن میں سڑک سے گزر رہا تھا کہ اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، گویا بازار تھا۔ میں نے بازار کو بھی کراس کر لیا۔ پتہ نہیں کون سی دھن تھی جو آگے لیے جا رہی تھی۔ بازار ختم ہونے کے بعد کھیتوں کا سلسلہ تھا، اور کھیتوں کے بعد ایک اونچا سا ٹیلہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس ٹیلے کو ایک چھوٹی پہاڑی کی طرح سمجھا۔ مجھے خیال آیا، کیوں نہ اس بلندی سے شہر کو دیکھا جائے۔ کھیتوں میں کچھ کسان کام کر رہے تھے، انہوں نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ میں کھیت عبور کر کے اس ٹیلے کے پاس آ گیا۔ اچھا خاصا اونچا ٹیلہ تھا، جس پر طرح طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ وہ مجھے اوپر دکھائی دی۔ چھوٹی سی مسجد تھی جس کے 2 مینار تھے، درمیان میں ایک صحن تھا اور ایک سجدہ گاہ کی طاق بنی ہوئی تھی۔ میں اس مسجد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے خدا، اس ویران علاقے میں کس نے یہ مسجد بنائی ہوگی؟ یہاں کون لوگ نماز پڑھتے ہوں گے؟ کیونکہ میں تو راستے بھر دیکھتا آ رہا تھا، مسلمان بس گنتی ہی کے نظر آئے تھے، ورنہ سب ہندو تھے۔ وہ چند مسلمان یہاں آ کر نماز تو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ مسجد کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہ بہت عرصے سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ کبوتروں کی بیٹیں تھیں۔ خدا جانے اس وقت کون سا جذبہ تھا کہ میں نے اپنے طور پر اس مسجد کو صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ کسی زمانے کی ایک جھاڑو بھی پڑی ہوئی تھی۔ بس میرا کام بن گیا تھا۔ میں نے وہی جھاڑو اٹھا کر صحن میں صفائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد صحن اچھا خاصا صاف ہو گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ ایسا لگتا جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھ سے کام کروا رہی ہو۔ میں نے ایک طرف کی دیوار کو تھپ تھپا کر ترمیم کیا، کیونکہ وہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ پھر ایک طرف کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کر دی۔ شاید کوئی بندہ خدا آ نکلے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ پھر نیت باندھ کر نماز شروع کر دی، اور اس دوران مجھے ایسا لگا جیسے کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو کر میرے پیچھے صف بنا رہے ہوں۔ دل میں کچھ عجیب سا خیال آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اس ویران مقام پر اتنے اللہ کے بندے کہاں سے آ گئے؟ لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹک کر نماز میں مصروف ہو گیا۔ سلام پھیرا تو مسجد بالکل خالی تھی، میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا میں جاگتے میں خواب دیکھ رہا تھا یا میرا وہم تھا؟ لیکن وہم اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کی موجودگی واضح طور پر محسوس کی تھی۔ ان کے لباسوں کی سرسراہٹیں میرے عقل سے آ رہی تھیں۔
پھر وہ ذرا سی دیر میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر خوف غالب آتا گیا۔ شاید وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق تھی۔ میں نے فوری طور پر واپسی کا ارادہ کر لیا اور ابھی مسجد سے باہر ہی نکلا تھا کہ کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ہندو سادھو تھا۔ اس نے صرف ایک لاچا باندھا ہوا تھا، گلے میں موٹے موٹے دانوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھا خاصا صحت مند تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیوں مہاشے، اس نے سسراتی ہوئی آواز میں کہا، اپنی موت کو بلا کر واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ نہیں جا سکو گے، یہ لوگ تمہیں جانے نہیں دیں گے، روک لیں گے تم کو، اگر زبردستی جانا چاہو گے تو مار دیں گے۔ مہاراج، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے پیچھے تھے۔ اس نے کہا، وہ انسان نہیں ہیں، یہاں دور دور تک کوئی نہیں رہتا اور اس پہاڑی کے پیچھے پوری بستی ہندوؤں کی ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں نماز پڑھنے کون آئے گا، لیکن تم کو کیسے معلوم ہوا؟ میں برسوں سے اس پہاڑی پر بیٹھ کر تپسیا کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں ایسے تماشے کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ تم جیسے بے وقوف آتے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ اسے واپس نہیں جانے دیتے، مار دیتے ہیں۔ لیکن کیوں مار دیتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ انہیں مسجد کی سیوا کے لیے کوئی شخص چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جو وقت پر اذان دے اور نماز پڑھائے۔ اس لیے وہ جانے نہیں دیں گے، تم کو یہیں رکھیں گے۔ لیکن میں تو نہیں رک سکتا، مجھے تو جانا ہے۔ اسی لیے تو بھگوان نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، تمہاری سہایتا کروں، تمہیں بستی تک پہنچا دوں تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے اس سادھو کی ہر بات سچ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس ویرانے میں انسان کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پھر اچانک غائب بھی ہو گئے۔ سوچ کیا رہے ہو؟ جلدی کرو، سادھو نے کہا۔ دیر مت لگاؤ، یہاں سے نکل لو۔ میں سادھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت ہر قدم پر یہی خوف ہو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روک لیا جاؤں۔ یہ سادھو مجھے کوئی مہربان شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مجھے شارٹ کٹ سے پہاڑی کے نیچے لے آیا تھا۔ بستی میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ بس بھائی، میرا کام ختم ہو گیا، اب یہاں سے تمہارا کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ مہاراج، ایک بات تو بتاؤ، جب میں تمہارے ساتھ آ رہا تھا تو انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، سادھو مسکرا دیا۔ میں نے برسوں تپسیا کی ہے، محنت کی ہے، دنیا سے کٹ کر بھگوان سے لو لگائی ہے، اس لیے تھوڑی بہت شکتی تو میرے پاس بھی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اس کو بہت دھیان سے سننا۔ میں نے کہا، جی مہاراج بتاؤ۔ دیکھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ہندو سادھو یا پنڈت جنتر منتر اور کالے علم سے کام لے کر کسی کی زندگی برباد کرتا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جنوں میں سبھی اچھے جن ہوں۔ جو مخلوق تم کو نظر آتی تھی وہ جنات تھے، برسوں سے اس مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، سب مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام اچھا نہیں ہے کہ جو بھولا بھٹکا مسلمان مسافر اس مسجد کی طرف آ نکلے، اسے قید کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کی آزادی چھین لیتے ہیں، اس سے مسجد کی خدمت کرواتے ہیں۔ میں 2 مسافروں کا حال دیکھ چکا ہوں جن کو اس مخلوق نے اس لیے مار دیا کہ وہ بے چارے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں نے تم کو دیکھ لیا اور تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ اب تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ مہاراج، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم جاؤ۔ میں ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ خالہ کے یہاں پہنچا تو وہاں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، سب کے سب پریشان ہو رہے تھے کہ کہاں چلا گیا، نئی جگہ ہے، خدا جانے میرے ساتھ کیا گزری۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو اطمینان کا سانس لینے لگے۔ میرے خالو صاحب بھی اپنی ڈیوٹی سے واپس آ چکے تھے، یا شاید فون کر کے انہیں بلایا گیا تھا، ویسے مجھے دیکھتے ہی برس پڑے۔ خدا کے بندے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تو ابھی پولیس کے پاس تمہاری رپورٹ لکھوانے جا رہا تھا۔ بس خالو، کچھ نہ پوچھے کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا، اتنی دیر میں خالہ میرے لیے چائے لے آئی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ خالو، میں ٹہلتا ہوا بستی کے آخری سرے تک چلا گیا تھا، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ خالو نے کہا، او خدا، وہ تو جنوں والی مسجد کہی جاتی ہے، کیا تم وہاں چلے گئے تھے؟ جی خالو،
میں نہ صرف وہاں پہنچ گیا تھا بلکہ میں نے اس مسجد کی خدمت بھی کی ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیا، کس طرح میں نے اذان دی، کس طرح بہت سے لوگ میرے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے اور کس طرح وہ غائب ہو گئے۔ پھر ایک سادھو مہاراج مل گیا اور اس نے پھر کیا کیا باتیں کی اور مجھے بستی تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم بچ کر آ گئے، خالو نے کہا۔ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ بہت پہلے بھی 2 آدمی اوپر گئے تھے لیکن ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیا؟ بیٹے تم پاکستان سے آئے ہو، مہمان ہو ہمارے، اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، کس کو کیا جواب دیتے؟ میں خاموش رہا۔ بہرحال آئندہ سے احتیاط کرنا، خالو نے کہا۔ تم نہیں جانتے کہ یہاں کتنی پرانی جگہیں ہیں اور وہاں کیا کیا ہے۔ جی خالو، میں اب احتیاط کروں گا۔ خالہ نے میرے لیے بستر کر دیا۔ بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی۔ طرح طرح کے خواب دیکھتا رہا۔ کبھی کسی ریگستان میں ہوں، اچانک چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور کبھی کسی مندر میں ہوں۔ آنکھ اس وقت کھلی جب خالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے اٹھا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خالہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا خالہ، خیریت تو ہے نا؟ بیٹا کوئی آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے مجھ سے، لیکن مجھے یہاں کون جانتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے خالو بھی اس وقت گھر پر نہیں ہیں ورنہ وہ خود ہی بات کر لیتے۔ میں دروازے پر آیا تو ایک نورانی صورت شخص میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ایک مسلمان تھا۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق سفید لنگی باندھی ہوئی تھی، اوپر ایک سفید کرتا تھا۔ جی محترم فرمائے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں تو تمہارے پیچھے تھا، تم مجھے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہاں پیچھے تھے آپ؟ جہاں تم نے نماز ادا کی تھی، اس نے بتایا، اور اس وقت مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ ایک برف سی لہر میری ہڈیوں میں اترنے لگی۔ اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا، شاید تم کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ جی مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ صدیوں بعد کسی انسان نے اس مسجد میں اذان دی، نماز پڑھی تھی۔ بہت پہلے ایک مسلمان اس مسجد کی طرف آیا تھا لیکن اس ہندو سادھو نے اسے بہکا کر واپس بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس مسجد کی خدمت کی جائے، اس لیے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ہماری طرف سے بدگمان کر دیتا ہے۔ پھر آج تم آئے تو ہم نے یہ جانا کہ اس مسجد کو ایک رکھوالا مل گیا ہے، لیکن وہ سادھو پھر ہمارے راستے میں آ گیا۔ ہم نے اسے بہت برداشت کیا کیونکہ اب تک ہم اسے نظر انداز کر رہے تھے، لیکن آج ہم نے اسے سزا دے دی ہے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم واپس چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ تمہاری واپسی کو پسند نہ کریں اور تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ اب جاؤ اور اس بستی میں دوبارہ نہیں آنا۔ وہ نورانی صورت بزرگ واپس چلے گئے، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں اس واقعے کے بعد اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا۔ میں واپس آ گیا، اپنے ملک پاکستان واپس آ گیا۔ خدا جانے یہ سب کیا تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، ایک ایسا خواب یا ایک ایسی سچائی جو یہ احساس دلا رہی ہے کہ اس دنیا میں ایسے بھید ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کون سی مخلوق کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کس روپ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ خدا حافظ۔